الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن
دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مل لیں نیو سفنو خود آپ ہی وک جاندے اکھیاں دی سک لیندے ٹھن سینے چ پے جاندے تک لیندی زلیخا نے تک لیندی تک لیندی زلیخا نے تصویر محمد میں کہندے نہ بن سکی ہے نہ بن مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کے بولو نہ دے سکے گا مثال تیرے جواب تیرا اگر آپ سب جذبہ دکھائیں تو آپ ہی کافی ہیں نہیں کر گئے نہ بے مثال تیری ہے مشکل کے بوئے جنت نظر میں ہوتی ہے بے وقیفہ نظر میں ہوتی ہے بے حقیقت میلا ہے جس کو ملا ہے جسے ملا ہے جس کو ملا ہے جسے میں پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اللہ کے حضور ایک بار پھر جمع ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے. تقریباً آج غالباً 23 رجب ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی برکتیں ہم تمام کو نصیب فرمائیں. اس ماہ مقدس کی 22 رجب دو شخصیات بلکہ کائنات کی دو عظیم شخصیات کی طرف منسوب ہے. حضرت کاتب وحی میرے نبی کے پیارے صحابی بے شمار کمالات و فضائل کے حامل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر پر آل نبی اولاد علی، جن کی جسم کی رگوں میں شیر خدا علی المرتضی کا خون ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اس سے ہٹ کر اس ماہ مقدس کی 27 رجب کو کائنات کے واقعات میں، کائنات کے اہم امور میں، کائنات کی اہم سیر و سیاحت، کائنات کے بڑے بڑے سفروں میں سب سے اہم سفر، سب سے بڑا امر، سب سے بڑی سیر، سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑی یادگار واقعہ معراج ہے کہ جو کائنات کے ہر واقعے سے بڑا واقعہ ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کا میرا موضوع معراج النبی کے چیدہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پھر انشاءاللہ 27 رجب المرجب کو ہماری مسجد میں انشاءاللہ معراج النبی کے حوالے سے پروگرام بھی ہوگا. آپ انشاءاللہ تمام حضرات تشریف بھی لائیں گے، تب بھی انشاءاللہ واقعہ معراج بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی رسول اللہ کے اصحاب، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کرام، ہم سے جتنے بڑے لوگ ہیں، تمام کی محبت میں، ادب و احترام میں جینا اور پھر مرنا نصیب فرمائے. اللہ کسی کی بھی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے. نہ ہم الحمدللہ کسی نبی کے انکاری ہیں، نہ ہم کسی صحابی کے انکاری، نہ ہم کسی اہل بیت اطہار کے انکاری، اور نہ ہم کسی ازواج مطہرات کے انکاری، اور نہ ہم کسی تابعی، تبع تابعی، اولیاء کرام، سب جو ہے نا ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے الحمدللہ. اور یقین جانیے یہی محبت ہماری دنیا بھی سنوار رہی ہے، قبر بھی سنوارے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن آخرت بھی سنور جائے گی. اسی پر قائم رہنا ہے. میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں، اپنے عقائد پر ڈٹ کے رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے. لوگ بڑے جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بیچارے عقائد کے حوالے سے. کراچی میں رہے سنی، لاہور چلے گئے تو دیوبندی، اور سعودیہ چلے گئے تو اہل حدیث، عراق چلے گئے تو اہل تشیع. وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. لا الہ، اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. نہیوں میں نشیوں میں حضرت مخنث ہے.
حالت وہ ہوتی ہے بندے کو یا ہی ہونا چاہیے یا شی ہونا چاہیے. ہی مین مرد، شی عورت. تیسری دنیا کا بندے کو نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ ڈٹ جائیں. جس عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قائم کیا ہے، آپ اسی عقیدے پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور اسی عقیدے پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش ہوں. خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، عقائد اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ ہے جی، تفرقے اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ. لیکن یہ تو بات ہے نا کہ ہم الحمدللہ، ہمیں یار کوئی کہے میں حق پر، میں سچ پر، میں کہتا ہوں ہم الحمدللہ ایسے تو ہیں، ہم کسی کے بے ادب تو نہیں، کسی کے ہم گستاخ تو نہیں ہیں. الحمدللہ یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے 1,24,000 انبیاء کو بھی مانتے، سارے صحابہ کو مانتے، سارے صحابہ. میں نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے وہ درست ہوا تھا. میں نہیں کہتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ پر فضیلت رکھتے، میں یہ نہیں کہتا. یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان ورال ورا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے حضرت امیر معاویہ، اس لیے کہ دماد ہیں میرے نبی کے، شوہر ہیں زہرا بطول کے، ہیں جی بابا ہیں حسن و حسین کے. اور یہ کم شان ہے حضرت علی کی، میرے نبی نے جسے اپنا بھائی کہا ہو. حضرت علی کی شان ورال ورا ہے، وہاں تک تو حضرت امیر معاویہ نہیں پہنچ سکتے. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کا بھی مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں وحی لکھنے کا منصب عطا فرمایا ہو، جسے میرے نبی نے کاتب وحی کہا ہو، اور جن کو علم و عمل کی، ہاں جی حکمت کی دعائیں میرے نبی نے عطا فرمائی ہوں، کیا میرے نبی کو بعد کے احوال کی خبر نہ تھی؟ قیامت میں کیا ہونا ہے میرے نبی کو پتا ہے. قیامت کب آنی ہے میرے نبی کو پتا ہے. قرآن کے جتنے حروف مقطعات ہیں کسی کے پاس علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے پاس ہے. کون کیا لے کر آ رہا ہے، کون کیا رکھ کر آ رہا ہے، یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے. اسی علم کی وجہ سے تو حضرت عباس ایمان لائے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا تھا چچا فدیے کا مال دو، کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا وہ جو آپ گھر رکھ کر آئے ہیں، وہ جو آپ میری چچی کو دے کر آئے ہیں، وہ بتاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں بس میرے دل نے گواہی دے دی کہ جو میرے گھر کی خبریں دے رہے ہوں وہ کوئی جھوٹے نہیں بلکہ سچے رسول ہیں. تو میرے نبی کو یہ تو پتا ہے کہ کون کیا لا رہا ہے، کون کیا رکھ کر آ رہا ہے. میرے نبی جس حضرت امیر معاویہ کے لیے علم و حکمت کی دعائیں کر رہے ہیں، کیا میرے نبی کی اختلاف کی طرف نظر نہیں تھی؟ کیا تھی. اور اگر میرے نبی نے پھر بھی دعائیں دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان تو ہے، مقام تو ہے، اور وہ جو خطا تھی وہ اجتہادی خطا تھی. ظاہر ہے ان مسائل کا آپ کو زیادہ گہرائی میں جاؤں تو پھر سمجھ آئے. اجتہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجتہاد صحیح ہوتا ہے، ایک اجتہاد خطائی ہوتا ہے جس میں مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر فقہ کے مسائل، ہمارے پاس جتنے ہم عمل کرتے ہیں فقہ کے مسائل، فقہ حنفی لے لیں، فقہ مالکی لے لیں، حنبلی لے لیں، شافعی لے لیں، یہ سارے مجتہد تھے. ایک علت ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کو حدیث میں میرے نبی نے بیان فرما دیا یا اس پر کوئی حکم صادر فرما دیا. اب ائمہ دین نے کیا کیا؟ اس وجہ کو لیا،
اب وہ وجہ جہاں 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 پائی گئی، فرمایا گیا کہ یہ مسئلہ جو حضور کے حدیث سے ثابت ہے وہ مسئلہ یہاں بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، ٹھیک ہے، والنور بالنور، چونا چونے کے بدلے، فرمایا اگر سواء بسواء ہے، برابر برابر ہے تو بے جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر زیادتی پائی گئی، اگر زیادتی پائی گئی تو ناجائز ہے، وہ سود ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب حضور نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ، گندم ہے جی، والشعیر بالشعیر، جو، اور تیسرے نمبر پر چونا۔ اب حدیث کے اندر چند ایک چیزیں ہیں۔ اب فقہا نے کیا دیکھا؟ فقہا نے علت لی کہ یہاں گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، چونا چونے کے بدلے۔ اب احناف نے علت نکالی، احناف نے کہا اس میں علت ہے قدر جنس، قدر، اور ادھر گندم ادھر بھی، ذرا سمجھیے، ادھر گندم ادھر بھی جنس ایک ہے، ادھر چونا ادھر بھی جنس، ادھر جو ادھر بھی جو جنس، اور گندم بھی تولی جاتی ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے، ماپی جائے یا تولی جائے۔ اسی طرح جو بھی تولی جاتی ہے یا اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح چونا بھی تولا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو احناف نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ علت نکالی کہ حضور نے حدیث کے اندر جتنی چیزیں بولی ہیں، فرمائی ہیں، وہ جنس بھی ایک ہے اور ناپی اور تولی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ علت نکال دی، کہا کہ جس جگہ جس بے کے اندر جنس پائی جائے، قدر پائی جائے، تولی جائے اور جنس بھی ایک ہو، اگر برابر برابر ہیں تو جائز ہے، وگرنہ ناجائز ہے، وہ سود ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اسے کہتے ہیں مجتہد کا اجتہاد۔ لازمی نہیں ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کرے وہ صحیح ہو، کبھی مجتہد غلطی بھی کر جاتا ہے، کبھی مجتہد غلطی بھی کر جاتا ہے، اسے اجتہاد خطا کہتے ہیں کہ اجتہاد میں غلطی ہو گئی۔ اجتہاد پر اللہ 2 نیکیاں دیتا ہے، اجتہاد پر اللہ 2، اجتہاد پر اللہ 2۔ اگر اجتہاد میں غلطی ہو گئی اللہ پھر بھی 1 نیکی دیتا ہے، اللہ پھر بھی 1 نیکی۔ تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا جو مسئلہ ہے وہ اجتہاد پر تھا، صحیح حضرت علی تھے، خطا ہے اجتہادی ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ رب کہتے ہیں میں 1 نیکی دوں گا، رب فرماتا ہے میں نیکی دوں گا، بندے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو چھڑنا ہی نہیں، ہم نے تو حضرت امیر معاویہ کو لے کر اپنی قبریں تباہ کرنی ہے، اپنی آخرت تباہ کرنی۔ رب کہتا ہے میں ثواب دے رہا ہوں۔ اور یہ مسئلہ متفقہ ہے، متفقہ، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے نبی نے دعائیں دی، جن کے لیے میرے نبی نے علم و حکمت کی دعائیں دی، اور جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میرے نبی کا واضح فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا، یعنی امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ آپ تاریخ اٹھائیں، تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، اماموں کے اقوال پڑھیں، آپ جو ہے نا مصنفوں کی تصانیف پڑھیں، مؤلفوں کی تالیف پڑھیں، جو کتاب اٹھائیں گے، حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں، مسلمان چلے رہے ابھی رکھیں، امام حسن نے اپنی زندگی میں صرف 2 گروہوں کی صلح کرائی ہے۔ کتنے؟ 1 گروہ جسے حضرت علی کا گروہ کہہ لیں، دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ والا، اور میرے نبی فرما گئے تھے میرا بیٹا جن 2 گروہوں میں صلح کرائے گا وہ مسلمانوں کے عظیم گروہ ہوں گے۔
مسلمانوں کے عظیم، میرے نبی جسے عظیم کہے. اب بتاؤ ہمارا کوئی حق بنتا ہے کوئی بات چھیڑنے میں؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ میری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو میری قبر میں فرشتے آ کر مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تو نے حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا کہا تھا یا نہیں؟ آخرت کے دن مجھ سے یہی سوال ہوگا؟ او بھائی قبر کے اندر مجھ سے کیا سوال ہونا ہے؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. قبر کے اندر مجھ سے میرے بارے میں سوال ہونا ہے، آخرت میں مجھ سے میرے بارے میں سوال ہونا ہے. میں نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی تو ثواب، نہیں پڑھی تو گناہ. میں اپنا حساب آپ دوں گا. اب جب میاں قبر میں مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جانا ہے، آخرت میں مجھ سے میرے ہی بارے میں سوال ہونے ہیں، تو پھر میں کیوں اپنی قبر و آخرت تباہ کروں؟ نبی اور اللہ جنہیں سچا کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ بجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ ان سارے صحابہ صحابہ میاں صحابی تو گئے تو میرے معاویہ بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. جن صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، نبی راضی ہو گئے، تو ہمیں حق نہیں بنتا ہم کسی پر بات کریں. تو صحابہ سے بھی پیار کریں اور اہل بیت طہار سے بھی ڈٹ کے پیار کریں اور ڈٹ کے پیار کریں. اور میں جس بات کو چھیڑا تھا وہ میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی خدا کے لیے اپنے عقیدے سے نہ ہٹیے گا. آپ کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، بالکل. میں ایک چھوٹی سی بات کروں، میرا مطالعہ ہے، یعنی میں یہ ظاہر ہے اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں. مجھ سے بڑے میرے اساتذہ، پھر بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے اولیاء جو اس عقیدے پر قائم تھے، مجھے بتائیں انہیں بھی اپنی قبر کی فکر تھی یا نہیں تھی؟ انہیں بھی آخرت کی فکر تھی یا نہیں تھی؟ ظاہر ہے جب بڑے بڑے اولیاء اہل سنہ و جماعت کے عقائد پر موجود رہے، قائم رہے، ثابت قدم رہے اور اسی مسلک پر قبروں میں تشریف لے گئے، تو جب وہ چلے گئے تو ان کو پتا تھا نا کہ یہ مسلک حق کا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اسی مسلک کو لیے چل رہے ہیں، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیے گا. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جن عقائد پر مبنی ہیں، ہم جن عقائد پر قائم ہیں، وہ عقائد ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب کو اس دنیا سے مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے آسمان پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، لامکان تک بلکہ وہاں پہنچے جہاں ساری کائنات کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. یعنی ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا. اور یہ جو سارے معاملات ہوئے کوئی خواب میں نہیں ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ، اپنی سر کی، جو خواب ہوتا ہے وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوتا، ہاں اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا نہ صرف دیدار کیا بلکہ باتیں بھی کی، بات چیت بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، تحفے تحائف بھی ملے، پیار محبت کی باتیں ہوئی، راز و نیاز کی بھی باتیں ہوئی، راز و نیاز کی بھی. اور یاد رکھیں یہ کیسا سفر ہے؟ کہیے سبحان اللہ.
استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد کہتا ہے کہ جی انہوں نے فلاں سفر کیا ہے، میں مدینے جاؤں گا تو میرا شاگرد میرے قصے بیان کرے گا، یہ ہمارے استاد صاحب ماشاءاللہ مدینے گئے ہے جی۔ کوئی پیر اگر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کے مریدین لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بلا کوئی امام اگر کوئی کام سر انجام دیتے عظیم کام تو اس کے مقتدی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے نبی کے سفر کی، کیا شان ہے میرے نبی کے سفر کی۔ سفر عبد کر رہا ہے، بیان مولا کر رہا ہے۔ سفر عبد کر رہا ہے، بیان رب کر رہا ہے۔ کیسا سفر ہے؟ رب فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں سفر کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سفر کس نے کرایا؟ سب سے پہلی چیز، سفر کس نے کیا، کب کیا، کتنی دیر میں کیا، کہاں سے گئے، کہاں تک گئے، یہ ساری باتیں سفر کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ میں سفر کروں گا، زیادہ سے زیادہ مجھے آپ سفر کرا دیں گے، امام صاحب ہم آپ کو عمرے پہ دیکھتے ہیں۔ میں سفر کرتا ہوں یا میں اپنے خرچے پہ کروں گا، میں یہاں سے جاؤں گا یا پنجاب جاؤں گا یا کہیں اور چلا جاؤں گا، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے چلا جاؤں گا، الحمدللہ ایک بار کر بھی آیا ہوں، یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ آپ سفر کریں خود یا کوئی عام بندہ کرائے گا، میں سفر کروں گا خود یا میرا کوئی نمازی کرا دے گا، لیکن خدا کی قسم ہے میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ یہاں سفر کرایا کس نے؟ سبحان اللہ، کس نے؟ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں اللہ یہ بتانے سے پہلے کہ کس نے سفر کرایا، اللہ نے اپنی شان بیان کر دی، اس نے کرایا جو پاک ہے، سبحان ہے۔ حالانکہ پہلے ذکر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ذکر کرا، نہیں، فرمایا سبحان۔ سن لو، سفر معراج پہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھ لو سفر کرانے والا کون ہے۔ میں وہی کام کروں گا نا میاں جتنی میری پہنچ ہے، جتنا میرا عروج ہے، جتنی میری اوقات ہے، جتنی میری طاقت ہے، میں تو اتنا ہی کام کروں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ آپ مجھے سعودیہ بھیج دیں گے، آپ مجھے دنیا کے کسی خطے پہ بھیج دیں گے، یہی نا میری آپ کی اوقات یہی ہے، یا میری اوقات یہ ہے کہ اگر میں خواب میں بھی سفر کروں گا تو آسمانوں کی اور زمین کی بلندیوں میں بس زیادہ سے زیادہ چاند تک، لیکن یہاں اوقات، شان، کمال، قدرت اس کی ہے کہ جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی شان ہے جس نے اپنے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ کن فیکون، کن فیکون، وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو صرف کون کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے، اور کن فیکون تو کل بھی گل ہے، کن فیکون تو کل بھی گل ہے، اسی اگو پیت لائیے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کن فیکون تے کل بھی گل ہے، اسا اگے ہی پریت لائیو۔ ابھی کون نہیں ہوا تھا، ابھی فیکون بھی نہیں ہوا تھا، ہم نے اپنے یار سے یارانہ پہلے لگایا ہوا تھا۔ تو میاں جس کی شان کن فیکون ہے وہ رب کہتا ہے سبحان اللہ، بھی سیر کرانے والا میں خدا ہوں۔ جب میرے قدرت کی، جب میری شان کی،
جب میری طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر میرے نبی کے عروج کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا معراج، آسمانوں تک گئے، پھر لامکان تک گئے. یار لامکان ہماری سوچ ہے، لامکان ہماری سوچ ہے. میں کہتا ہوں میرا خدا کی قدرت و طاقت کی کوئی انتہا نہیں. جب سفر کرانے والا وہ ہے تو پتہ نہیں وہ اپنے محبوب کو کہاں لے گیا. جب اس کی قدرت کی طاقت کی انتہا نہیں تو پھر میرے نبی کے عروج کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ہے سفر معراج. سبحان اللہ، بھی پاک ہے وہ ذات. اسرا، جس نے سیر کرائی. کس کو؟ اچھا بھیجنے والا تو رب ہے. بعبدہ، اپنے عبد خاص کو. یہ بعبدہ جو با ہے نا، با، یہ جو با سیلا ہے، یہ خاص کا معنی دے رہا ہے. عبد جیسے کہتے ہیں بندے کو، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص. بھیجنے والا بھی سبحان ہے، بھیجنے والا بھی سبحان ہے، اور جانے والا عبد تو ہے مگر عبد خاص ہے. عبد تو ہے مگر عبد. اچھا میرا سوال ہوتا ہے، یا اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. عبد کی جگہ میرے نبی کا کوئی اور نام بھی ذکر ہو سکتا تھا، میرے نبی کی کوئی اور شان بھی یہاں بیان کی جا سکتی تھی، لیکن عبد ہی کیوں لگایا؟ تو میاں بات یہ ہے یہاں عبد بھی میرے نبی کی فرمائش ہے. شان ہے نا میرے نبی کی. کسی کے کام کرنے سے ہو جائے گی؟ آپ بولتے نہیں ہیں. ہو جائے گی کام؟ نہیں ہوگی بھائی. معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے نبی آپ اتنے عظیم سفر پہ آئے ہیں، کوئی آپ کی چاہت ہو، کوئی آپ کی چاہت ہو، میں آپ کی چاہت کو پورا کروں. میرے نبی نے عرض کی، باری تعالیٰ بس تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. تو مجھے، میں تو کہتا ہوں تو میرا خدا ہے، تو میرا معبود ہے. میں تو کہہ رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں، لیکن مولا میں ہی کہہ رہا ہوں تو میرا معبود ہے. تو بھی تو کہنا کہ محمد میرا عبد ہے. شان عبدیت کا بھی اپنا مزہ ہے. پھر خدا نے میرے نبی کی چاہت پوری فرمائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. کائنات والا سن لو، سیر اس نے کرائی کہ جسے محمد اپنا معبود کہتے ہیں، سیر وہ کر رہا ہے جسے خدا اپنا عبد کہہ رہا ہے. سیر وہ کر رہا ہے کہ جسے خدا اپنا عبد کہہ رہا ہے. کب کی؟ لیلن، رات میں. لیلن، رات میں. اچھا لیلن پر جو تنوین ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تنوین تقلیل کے لیے آئی ہے. تقلیل، تقلیل کمی کے لیے، تھوڑی. لیلن رات میں کی، اور ساری رات نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں. کتنا تھوڑا حصہ؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے، کمال کا نقطہ ہے. تقریباً آپ نے مجھ سے سن رکھا ہوگا لیکن پھر سنے، ایمان تازہ کریں. لیلن رات کے تھوڑے حصے میں. مولا کتنا تھوڑا حصہ، کتنا، اتنا بڑا سفر. اور سفر ہوا کہاں سے؟ من المسجد الحرام. کہاں تک؟ الى المسجد الاقصی. اس آیت کے اندر یہ جو مسجد حرام اور مسجد اقصی کا سفر ہے یہاں ذکر ہے. پھر اگر آپ آسمانوں کا سفر دیکھیں تو پھر سورہ نجم اٹھائیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ ساری آیتیں میرے نبی کے جو آگے کا سفر ہے وہ بیان کر رہی ہیں. اتنا بڑا سفر، یعنی ہزاروں دنوں کا سفر، لیلن رات کے کچھ حصے میں. کتنے حصے میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے، جو کہ حضرت علی کی بہن ہے. آپ ان کے گھر آرام فرماتے. جب حضرت جبرائیل آئے، آپ کو جگایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر انور سے آپ تشریف لائے.
حضرت ام ہانی کے گھر کا دروازہ بند تھا نا، اس لیے تو حضرت جبرائیل چھت سے آئے تھے، دروازے کی کنڈی کھولی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد حضور کا شق صدر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سفر براق پہ بیٹھے، مختلف باتیں حضرت جبرائیل سے رکی، حضور رکے کئی جگہ پر، پھر مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں ساری باتیں انشاءاللہ موقع وقت رہا پھر بیان کروں گا۔ پھر پہلے آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا، پھر سدرۃ المنتہا پہ بھی کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل سے باتیں ہو رہی ہیں۔ سارا سفر یہ تو سارا سفر سدرۃ المنتہا تک تھا، پھر سدرۃ المنتہا سے میرے آقا آگے تشریف لے گئے، پھر لامکان تک پہنچے، رب سے باتیں ہوئی، ناراض و نیاز کی باتیں ہوئی، تحفے تحائف دیے گئے۔ جب حضور تشریف لائے، جب حضور کتنی دیر لگی یہ بیان کر رہا ہوں، جب حضور تشریف لائے، حضرت ام ہانی کے گھر کے جس بستر سے آپ تشریف لے گئے تھے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، بڑے بڑے آئمہ نے، جلیل القدر آئمہ نے، وہ آئمہ جو بس ارادہ کریں کہ سرکار کو دیکھنا ہے، سرکار دیدار فرما دیتے۔ جلال الدین سیوطی جیسے بڑے بڑے قدامت شخصیات لکھ گئے کہ جب حضور تشریف لائے، میرے نبی جس بستر سے اٹھے تو وہ بستر ابھی گرم تھا۔ میرا خیال ہے سبحان اللہ کی جو ڈیوٹیاں 3-4 لوگوں نے اٹھا رکھی ہے، میں اپنے واقعے نہیں، میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ سنی تو بولے گا ہی، اور سنی تو گرج بج کے بولتا ہے۔ میرے نبی جس بستر سے اٹھے وہ بستر گرم، میرے نبی نے جس دروازے کی کنڈی کھولی تھی وہ کنڈی ابھی، میرے نبی وضو کر کے گئے تھے، وضو کا وہ پانی ابھی چل رہا تھا، وضو کا پانی ابھی، اور حضور واپس آ گئے۔ حضور کیسے یار، اتنا بڑا سفر، بستر گرم ہے، کنڈی مل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، عقل حیران ہے، اس لیے تو بندے پریشان ہیں۔ ہم نہیں بندے، ہم تو عاشق ٹھہرے نا، جو عشق والے ہوتے ہیں وہ عقل و فہم کے اوپر سے باتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عشق ہمارا ہمیں کامیاب کرے گا، اور کر بھی رہا ہے۔ یہ جتنے گستاخ مرتے ہیں مارتے عاشق ہی ہیں، دنیا دار تو نہیں اٹھے گا نا، عشق میں مبتلا شخص ہی اٹھے گا، اپنی بیوی کو بیوہ وہی کرائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ عقل حیران ہے کیسے عاشقوں کے امام تاجدار بریلی اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھا گئے، لوگوں مجھ سے سنو، میں بتاتا ہوں کیسے ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں پریشان نہ ہو، آؤ عاشق صادق سے سنو کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا سفر، بستر بھی گرم، پوری بھی ہل رہی ہے، پانی بھی جاری ہے، کیسے؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا اس کائنات کی جان ہے، میرے آقا اس کائنات کی، جب یہ جان نہیں تھی تو کائنات بھی نہیں تھی، جب یہ جان نہیں تھی تو کائنات بھی، جان ہے تو جہان بھی، جان ہے تو جہان بھی۔ حضور اس کائنات میں تھے، کائنات کا نظام چل رہا تھا، میاں جسم سے روح نکل جائے، جسم رک جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں ہل سکتے، چل نہیں سکتا، بات ختم۔ حضور کائنات میں تھے، کائنات چل رہی تھی، میرے آقا کائنات سے اوپر،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جان گئی تعینات تھم گئی، جان گئی تعینات، جان واپس آئی تعینات. حضور جب گئے تھے بستر گرم، کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، حضور تعینات سے باہر ہر چیز رک گئی. حضور جیسے تعینات میں تشریف لائے کنڈی ہلنا شروع ہو گئی، پانی چلنا شروع ہو گیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وما توفیقی الا باللہ.